عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کے کورس کا آج ہمارا یہ 13واں لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر کا عنوان ہے والدین کا احترام اور بزرگوں کی عزت۔ آج کے لیکچر میں جو باتیں ہم پڑھیں گے، والدین کے احترام کی اہمیت، والدین کا احترام قدیم انسانی روایت، والدین کے احترام کی حدود، والدین کا احترام حدیث نبوی علی صاحبہا الف صلاۃ و تسلیم کی روشنی میں، اور والدین کی ذمہ داریاں۔ گزشتہ لیکچر میں اسلام کے معاشرتی نظام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اسلام کے معاشرتی نظام پر گفتگو ہوئی، اس کے بعد آداب گفتگو، آداب ملاقات و مجلس پہ گفتگو ہوئی۔ ان تمام چیزوں کو ذرا ذہن میں لائیے، اور ان تمام چیزوں کو، ان تمام باتوں کو جو ہم نے ان لیکچرز کے اندر سنی، ذہن میں لانے کے بعد ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلامی معاشرت، یا یوں کہیے کہ اسلام کا معاشرتی نظام، بلکہ اگر یوں کہہ دیجئے تو کوئی بیجا بات نہیں ہوگی کہ اسلام کا نظام زندگی، اس کی اہم بنیاد و اساس والدین کا ادب اور ان کا احترام ہے۔ اور اس کو دراصل یوں دیکھیے کہ جیسے کہ پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اسلام ایک معتدل اور متوازن نظام زندگی عطا کرتا ہے، اور اس نظام زندگی کے اندر عبادت اور معاشرت بڑے توازن اور اعتدال کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نہ عبادت میں اس قدر محویت اور اس قدر مصروفیت قابل قبول ہے کہ انسان معاشرے سے بالکل کٹ کر رہ جائے، اور نہ ہی معاشرتی ذمہ داریوں کے اندر اتنا منہمک ہونے کی اجازت ہے کہ انسان عبادت کو اور اللہ کے جو حقوق ہیں اور اللہ کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھول جائے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اللہ کی عبادت بھی اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی۔ معاشرتی ذمہ داریوں کا اور معاشرتی روابط کا آغاز والدین کے ساتھ حسن سلوک سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف اسلوب اور مختلف انداز کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں جو احکام دیے گئے ہیں، ان احکام کو اگر آپ دیکھیں، ان احکام کے انداز و اسلوب پر اگر آپ غور کریں، تو آپ کو والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور اس بات کا اندازہ ہوگا کہ شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے، اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کا پہلا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی روایت اور اللہ کی طرف سے دیا جانے والا یہ حکم کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کے اندر اور پچھلے امتوں کے احکام کے اندر بھی یہ روایت موجود رہی ہے، اور تقریباً ہر نبی کی تعلیمات میں، ہر نبی کی احکام میں، ہر امت پر نازل ہونے والی ہدایات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کو آپ دیکھیں، سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 83 ہے۔ اس آیت نمبر 83 میں حق تعالی جل شانہ نے اس عہد و پیمان کا، اس معاہدے کا ذکر کیا کہ جو معاہدہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ اسی طرح سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے پروردگار نے مقرر کی ہیں، اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ قل تعالوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہیے کہ آؤ۔ کس سے کہیے؟ اس آؤ کا مخاطب کون ہے؟ کس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہیں کہ آؤ ان باتوں کی جانب، ان احکام کی جانب کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیے ہیں، اس آؤ کا مخاطب کون ہے؟ علماء مفسرین نے اس سلسلے میں دو رائے دی ہیں۔ ایک رائے تو یہ دی گئی ہے کہ اس کے مخاطب اصل میں یہودی ہیں، اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس آیت کے پس منظر میں اور اس سے پہلے یہودیوں ہی کا ذکر چل رہا ہے، یہودیوں پر نازل ہونے والے احکام کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے اس تعالو کے مخاطب یعنی آؤ کے مخاطب بھی یہود ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہاں بطور خاص یہودیوں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس تعالو کے اندر یہود بھی شامل ہیں، نصارہ یعنی عیسائی بھی شامل ہیں، مشرکین اور بلکہ سارے کے سارے انسان شامل ہیں، اس لیے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم ایسا ہے کہ جس کے مخاطب تمام کے تمام انسان ہیں، نسل انسانی میں سے کوئی بھی قوم اور کوئی بھی طبقہ اس حکم سے مستثنا یا اس حکم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ایسا حکم ہے کہ جو ساری کی ساری انسانیت کو دیا گیا ہے، کسی خاص طبقے کو نہیں دیا گیا، کسی خاص قوم کو نہیں دیا گیا، کسی خاص قبیلے اور خاندان کو نہیں دیا گیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے ہر نبی نے، اللہ کے ہر پیغمبر نے، اللہ کے ہر رسول نے انسانیت کو یہی پیغام دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح سے وبالوالدین احسانہ کا حکم بھی اسی طرح پوری نسل انسانی کو دیا جا رہا ہے۔ یہ خطاب کسی مخصوص قوم کو، کسی مخصوص مذہب کے حامل افراد کو یا مذہب کے ماننے والے افراد کو نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام لوگ شامل ہیں، اور تمام بنی نوع انسان کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ وبالوالدین احسانہ، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس سے گویا ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آئی، اور ایک بات اور سمجھ میں آئی، اور وہ یہ کہ جیسے کہ بنی اسرائیل سے معاہدے کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہاں سورۃ الانعام کے اندر تعالو کے ساتھ یہ بات کہی گئی، گویا یہ بات سمجھائی گئی کہ یہی دو حکم ماضی کے اندر بھی تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یہی دو احکام ہیں جو اللہ کا آخری نبی، اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے آخری رسول لے کر آئے ہیں، اور اب قیامت تک کے لیے یہی حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سورہ مریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے لڑکپن یعنی نوجوانی ہی میں انہیں سمجھ دے دی تھی، اور خاص اپنے پاس سے دل کی نرمی اور پاکیزگی عطا کی تھی، وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والے تھے۔ گویا حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، ان کے تقوی کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی نرم دلی کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کے خیالات، ان کے عقائد اور ان کی زندگی کی پاکیزگی کو بیان کیا جا رہا ہے، تو ان خصوصیات کے اندر یہ بات بھی بتلائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ اسی طرح سورہ مریم کے اندر حق تعالی جل شانہ نے ان احکام کا ذکر فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمائے تھے کہ جب حضرت مریم کی گود میں انہوں نے ایک معجزانہ شان کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ چھوٹے سے وہ بچے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام گود میں لے کر انہیں آ رہی ہیں، اس موقع پر وہ ایک معجزانہ شان کے ساتھ کچھ گفتگو فرماتے ہیں اور اپنے متعلق تعارف کراتے ہیں کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد وہ ان احکام کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل
کیے ہیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر نازل کرے گا ان کی نبوی زندگی کے اندر، ان احکام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ قائم رکھوں، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا۔ یہاں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے والدین کے بجائے صرف والدہ کا ذکر ہے۔ والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر آپ کو قرآن کریم میں یہ اسلوب نظر آئے گا کہ قرآن کریم نے جہاں معاشرتی روایات اور معاشرتی اقدار کو بیان کیا، جہاں قرآن حکیم نے معاشرتی احکام کا ذکر فرمایا، ان معاشرتی احکام کی فہرست کے اندر سب سے پہلے حق تعالی جل شانہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اور یہ بات یوں بھی اہم ہو جاتی ہے کہ حق تعالی جل شانہ کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جب کوئی بات بیان کرنی ہے، مختلف احکام بیان کرنے ہیں، اس میں ترتیب کا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب یوں نہیں ہے کہ بات کو کسی بھی ترتیب سے کر لیا جائے، بلکہ بات کو ایسی ہی ترتیب سے کیا جاتا ہے کہ جو بات جتنی اہم ہوتی ہے، جتنی ضروری ہوتی ہے، جس پر عمل کا تقاضا جتنا زیادہ زور سے ہوتا ہے، وہ بات پہلے آتی ہے، اور جتنی اہمیت کم ہوتی چلی جاتی ہے وہ بات بعد میں آتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ بات آپ قرآن کریم کے اسلوب کے اندر محسوس فرمائیں گے کہ قرآن کریم نے جہاں بھی کہیں معاشرتی روایات اور اقدار اور معاشرتی احکام ذکر فرمائے، وہاں 10، 12، 15 یا جتنے بھی احکام آئے ہیں ان میں سب سے پہلا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ سورۃ الانعام کی آیات مبارکہ 152 اور 153 میں معاشرتی روایات کا ذکر ہے، اور ان معاشرتی روایات کو ذکر کرنے سے پہلے حق تعالی جل شانہ شرک سے باز رہنے کی تلقین فرماتے ہیں، اور شرک سے باز رہنے کے بعد جو ایک نظریاتی مسئلہ ہے، جو ایک فکری معاملہ ہے، عقائد کی دنیا سے اور ایمانیات کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بعد معاشرتی زندگی کا جب آغاز ہوتا ہے تو معاشرتی زندگی کا آغاز انہی الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سورۃ الانعام کی انہی 2 آیات مبارکہ سے ایک اور اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ والدین سے حسن سلوک کو حق تعالی جل شانہ صراط مستقیم فرما رہے ہیں، اس لیے کہ آیت نمبر 153 کے آخر میں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ احکام ہیں اور ان احکام پر عمل کرنا دراصل میرا وہ سیدھا راستہ ہے کہ جس کی تمہیں اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ قرآن کریم دراصل جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، کہ جو سورہ فاتحہ کے اندر بندوں کی طرف سے سوال ہوا ہے۔ اس صراط مستقیم کو حق تعالی جل شانہ جب بتلا رہے ہیں، اس صراط مستقیم کی جب وضاحت فرما رہے ہیں، تو مختلف معاشرتی احکام حق تعالی جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان معاشرتی احکام میں سب سے پہلا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ گویا اگر ہم اس صراط مستقیم کو چاہتے ہیں کہ جس صراط مستقیم کا سوال ہم سورہ فاتحہ میں حق تعالی جل شانہ سے کر رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا۔ اگر والدین سے حسن سلوک کریں گے تو ہمیں وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ آسانی سے دستیاب ہو جائے گا، لیکن اگر ہم والدین سے حسن سلوک نہیں کریں گے تو یہ سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم شاید ہم سے گم ہو جائے اور ہم اسے پھر تلاش نہ کر سکیں۔ ایک اور بات جس سے والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کا اور اندازہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم میں آپ کو بیشتر مقامات پر، بہت سے مقامات پر یہ بات محسوس ہوگی کہ شرک سے باز رہنے کے فوراً بعد اللہ نے جو حکم دیا وہ والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کا بنی اسرائیل کے معاہدے کا ذکر آپ کے سامنے آیا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 کا حوالہ بھی آپ کے سامنے آیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور سورۃ الانعام میں آیا قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح سورۃ النساء میں آیت نمبر 36 میں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم کی نصیحتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور لقمان حکیم کی پہلی نصیحت شرک سے باز رہنے کی نصیحت ہے، اور اگلی نصیحت کو ذکر کرنے سے پہلے حق تعالی جل شانہ نے درمیان میں والدین سے حسن سلوک کی بات کی۔ سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان کے آیات مبارکہ 13 اور 14 ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ لقمان حکیم کی اس بات کو یاد کرو کہ جو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسانوں کو والدین سے حسن سلوک ہدایت کی اور اس کی وصیت کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن حکیم کا یہ جو اسلوب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شرک سے باز رہنے کی تلقین اور ہدایت، اور اس کے فوراً بعد جو حکم آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض مفسرین تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کا خالق حقیقی، انسان کو در حقیقت پیدا کرنے والا اور انسان کو اصل حقیقت میں پالنے والا اس کا رب حقیقی حق تعالی جل شانہ ہے۔ لیکن ان مادی اسباب کی دنیا کے اندر، مادی اسباب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک انسان کی تخلیق کی وجہ اور اس کا سبب اس کے والدین بنتے ہیں، اس کی پرورش بھی والدین کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالی انسان کا خالق حقیقی ہے اور والدین ایک انسان کے خالق مجازی ہیں۔ اس مادی دنیا اور مادی اسباب کے حوالے سے وہ اس کے خالق ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی رب حقیقی ہے اور والدین اس مادی اسباب کی دنیا کے اندر اس کے پالنے والے ہیں، اس لیے وہ رب مجازی ہیں۔ رب حقیقی اور خالق حقیقی کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ رب مجازی اور خالق مجازی کا ہے، اور وہ والدین ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کا حق کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس کے بعد فوراً جو حق آتا ہے وہ والدین کا آتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس کی ایک اور وجہ علماء مفسرین نے بیان کی ہے، اور وہ یہ وجہ بیان کی ہے کہ قرآن کریم میں یہ انداز و اسلوب اس لیے اختیار کیا گیا کہ قرآن کریم دراصل یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہے کہ قرآن نے جو تعلیمات اور جو ہدایات نازل فرمائی ہیں، قرآن کے ذریعے سے جو احکام نازل ہوئے ہیں، وہ کوئی نئے احکام نہیں ہیں، وہ ایسے احکام ہیں، وہ ایسی باتیں ہیں، وہ ایسی تعلیمات ہیں اور ایسی ہدایات ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر جن ہدایات اور جن تعلیمات کو ہمیشہ حسن اخلاق کے اندر شمار کیا گیا، ہمیشہ ہی انہیں اچھی نظر سے دیکھا گیا، ہمیشہ ہی انہیں اچھے اخلاق کے اندر شمار کیا گیا۔ جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک اعلیٰ انسانی روایت ہمیشہ سے رہی ہے، اسی طرح اسلام بھی انہی روایات اور انہی اقدار کو زندہ کرنا چاہتا ہے جو اچھے انسانوں میں ہمیشہ اچھی نظر سے دیکھی گئی۔ تیسری ایک اور وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے، انسان جو بھی کام اس زندگی کے اندر سر انجام دیتا ہے ان کا تعلق یا تو حقوق اللہ سے ہوتا ہے یا حقوق العباد سے ہوتا ہے، یا تو وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے یا معاشرتی زندگی کے کوئی مسائل حل کر رہا ہوتا ہے۔ حقوق اللہ کی بنیاد توحید ہے، توحید کے بغیر انسان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک انسان توحید کا عقیدہ اختیار نہیں کرتا، اپنے آپ کو، اپنے نظریے کو، اپنے فکر کو، اپنے دماغ کو اور اپنے ذہن کو شرک سے پاک نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معاشرتی روایات اور معاشرتی اقدار میں بنیاد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ جب تک وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اس وقت تک وہ اپنے معاشرتی روابط کو درست نہیں کر سکتا، اور اگر درست کر رہا ہے یا اس کے معاشرتی روابط اس کے بغیر درست نظر آ رہے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہیں جیسے توحید کا عقیدہ اختیار کیے بغیر کوئی شخص عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیات مبارکہ 7 اور 8 پر غور کریں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ پہلو کیا آتا ہے
کہ یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکی ہے کہ حق تعالی جل شانہ ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے. اسی طرح جہاں بھی کہیں حکم دیا گیا وہاں بھی یہی حکم دیا گیا کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. عمل صالح کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ عمل صالح شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کے متعلق سورہ عنکبوت کی ان آیات مبارکہ میں وضاحت ہوتی ہے. حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے، ہم ان کو ان کے اعمال کا زیادہ اچھا بدلہ دے کر رہیں گے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا. یعنی آپ یہاں غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، ان کو جزا اور بدلہ ہم اپنی طرف سے بہت عمدہ، نہایت اچھا دیں گے. اور عمل صالح کی جو وضاحت کی اور عمل صالح کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے ہو رہا ہے. کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک انسان کے عمل صالح کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک عبادات کا رخ ہوتا ہے اور ایک معاملات کا اور معاشرت کا رخ ہوتا ہے. عبادات کا رخ اللہ کا اور اللہ کے بندے کا ہوتا ہے، اور معاشرت کا رخ جو ہے اس کا آغاز، اس کی ابتدا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے ہوتی ہے. والدین کا نیک ہونا یا والدین کے بعد ان کی اہمیت اور ان کی تقوی اور ان کی صالحیت کی اہمیت کیا ہے، اس کا بھی اندازہ ہمیں ایک واقعے سے ہوتا ہے. اور وہ واقعہ وہ ہے کہ جس کو سورہ کہف کے اندر حق تعالی جل شانہ نے نقل فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہیں. طویل سفر ہوا ہے اور اس طویل سفر کے بعد وہ ایک گاؤں میں داخل ہوتے ہیں. سخت بھوک لگی ہوئی ہے، وہ گاؤں والوں سے کھانا مانگتے ہیں تو گاؤں والے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کو دیکھتے ہیں اس گاؤں کے اندر کہ جیسے وہ گرنے والی ہے. حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو ٹھیک کر دیتے ہیں، سیدھا کر دیتے ہیں کہ وہ گرنے سے بچ جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ کام کیا ہے آپ نے، اس کی اگر آپ مزدوری طلب کر لیتے تو ہماری بھوک پیاس کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا. آپ نے یہ نیکی کا کام کیوں کیا، حالانکہ ان گاؤں والوں نے تو ہمیں کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا اور یہ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی دیوار تھی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کے جو والدین تھے وہ بڑے نیک تھے. ان والدین کی نیکی آج بچوں کے بھی کام آ رہی ہے کہ وہ بچے کہ جن کی یہ دیوار تھی اور اندیشہ تھا کہ یہ دیوار گر جائے اور وہ بچے اس دیوار کے نیچے آ کر یا تو ہلاک ہو جائیں یا کوئی اور ان کو مشکل پیش آ جائے، اس مشکل سے اور اس پریشانی سے انہیں بچایا گیا صرف اس وجہ سے کہ ان بچوں کے والدین نیکوکار تھے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اس اہمیت کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس جانب آتے ہیں کہ والدین سے حسن سلوک کے تقاضے کیا ہیں. جب ایک شخص اس بات کا اندازہ کر لیتا ہے، اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ واقعی والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک بڑی اہم روایت اور بڑی اہم اخلاقی قدر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے طور پر کرنا کیا ہوگا. چنانچہ اس ضمن میں سورہ بنی اسرائیل کے آیات مبارکہ 23 اور 24 میں حق تعالی جل شانہ ہدایات ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں تمہیں ملیں تو انہیں اف تک بھی مت کہنا، اور انہیں جھڑکنا بھی مت، اور انہیں اچھی بات کہنا، اور ان کے سامنے شفقت اور مہربانی کا برتاؤ رکھنا، اور ہمیشہ یہ کہتے رہنا کہ اے پروردگار ان کے اوپر اسی طرح رحم فرما
کہ جیسے چھوٹے پن میں، بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی۔ ان آیات مبارکہ پر آپ غور فرمائیں تو ہمیں والدین سے حسن سلوک کے سلسلے میں کچھ چیزیں اور کچھ احکام سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا والدین دونوں بڑھاپے کی حالت کے اندر تمہیں ملتے ہیں، بڑھاپے کا جو معاملہ ہوتا ہے، بڑھاپے کی جو زندگی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کے مزاج کے اندر ایک خاص قسم کا چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں یا ایسے مزاج کے اندر بعض اوقات کوئی غلط بات بھی منہ سے نکل جاتی ہے، کوئی نامناسب بات بھی منہ سے نکل جاتی ہے، لیکن اگر والدین اپنے اس بڑھاپے کی مجبوری کی وجہ سے کوئی نامناسب بات بھی منہ سے نکالتے ہیں تو فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک بھی مت کہنا، کسی ناگواری کا اظہار زبان سے نہ کرنا، کسی ناگواری کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا کہ ان کو تکلیف ہوگی اس ناگواری کے اظہار سے۔ یہ پہلا حکم دیا جا رہا ہے اس سلسلے میں۔ دوسرا حکم دیا جا رہا ہے ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹنا اور ڈپٹنا مت، انہیں جھڑکنا مت، یعنی ان کے ساتھ غصے سے پیش آنا، جسے ہم کہتے ہیں ریوڈلی پیش آنا، یہ چیزیں ان کے ساتھ نہ ہونی چاہیے۔ تیسرا حکم دیا جا رہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور انہیں بڑی اچھی بات کہنا، ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے بات کو سمجھانا، بات کو بتلانا، کبھی بھی کسی ناگواری اور کسی بھی نامناسب بات کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا۔ اور چوتھا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے ہمیشہ شفقت اور مہربانی سے پیش آنا، نرم دلی سے پیش آنا، کبھی ان کے سامنے سختی کا اور غصے کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اور یہ تو زندگی کے احکام ہیں، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں یا اس دنیا میں ہوں تب بھی ان زبانی احکام کے ساتھ ساتھ قلب سے اور دل سے ان کے لیے دعا کرنا۔ اور کیا دعا کرنا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما کہ جس طرح رحمت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی بچپن کے اندر، میں چھوٹا سا تھا، میں نہ کوئی چیز جانتا تھا، نہ کسی چیز کو سمجھتا تھا، نہ کوئی چیز کھا سکتا تھا اور نہ پی سکتا تھا، لیکن کس طرح انہوں نے میری پرورش کی، جس طرح انہوں نے میری شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، نرمی اور محبت کے ساتھ شفقت کی، ایسے ہی ان کے اوپر تو بھی شفقت فرمائیو، رحم فرمائیو اور کرم فرمائیو۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اولاد کے لیے یہ بہترین دعا ہے والدین کے لیے وہ کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین زندہ ہوں یا اس دنیا سے کوچ کر چکے ہوں، دونوں حالتوں کے اندر یہ دعا والدین کے لیے بہترین دعا ہے۔ یہ تو ادب و احترام کی وہ روایات ہیں کہ جو زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ زندگی کے اندر ہم ان کے ساتھ کس طرح سے رہیں، انہیں اف نہ کہیں، انہیں جھڑکیں نہ، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ پیش آئے۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دو باتیں ہمارے لیے ضروری اور لازمی کی جا رہی ہیں۔ سورہ ابراہیم میں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے، اور تمام مؤمنین کی اس روز جس روز حساب و کتاب قائم ہوگا۔ یعنی جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ایک اولاد کا یہ تقاضا ہے، ایک اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، اپنے والدین پر اللہ کے رحم و کرم اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دعا کرتا رہے، اور یہ بات اللہ سے طلب کرتا رہے کہ اے میرے پروردگار تو میرے والدین کے اوپر رحم فرما، تو میرے والدین کی مغفرت فرما، تو میرے والدین کی خطاؤں اور لغزشات سے درگزر فرما۔ اسی طرح سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس نے کہا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ ہمیشہ تیری ان نعمتوں کا بھی شکر کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر کی، اور ان کا بھی شکر کرتا رہوں جو تو نے میرے والدین پر کی۔ یعنی جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے تو وہ صرف ان نعمتوں کا شکر نہ ادا کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس پر کی ہیں، بلکہ وہ ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین پر اور اس کے آباء و اجداد پر کی ہیں۔ والدین سے حسن سلوک کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ والدین سے حسن سلوک کے اندر تمام بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک، تمام بزرگوں کا احترام، اپنے سے بڑے تمام لوگوں کا ادب،
اور اپنے اساتذہ کا ادب، اپنے اساتذہ کا احترام بھی آ جاتا ہے، اس لیے کہ اساتذہ کسی بھی انسان کے، کسی بھی طالب علم کے اور کسی بھی شاگرد کے روحانی باپ ہوا کرتے ہیں، روحانی والدین ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، والدین کے ادب و احترام کا ذکر ہو رہا ہے، اسی ضمن کے اندر اور اسی پیرائے کے اندر گویا حق تعالی جل شانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بزرگوں کے ادب اور بزرگوں کے احترام کی اور خاص طور پر اساتذہ کے ادب و احترام کی تلقین فرما رہے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث، ان کی ایک کتاب سنن ابو داؤد جو صحاح ستہ یعنی 6 صحیح ترین کتابوں کے اندر شمار ہوتی ہے، والدین سے حسن سلوک کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 احادیث آپ نے نقل کی ہیں۔ ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر؟ فرمایا تیرا باپ۔ یعنی انسان اگر اپنے پورے حسن سلوک کو 4 حصوں کے اندر تقسیم کرتا ہے تو ان 4 حصوں کے اندر پہلے 3 حصے والدہ کے لیے ہیں اور چوتھا حصہ والد کے لیے ہے۔ گویا والدین سے حسن سلوک کی جب بات کی جا رہی ہے تو والدین کے اس حسن سلوک کے اندر غلبہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ والد کے ساتھ حسن سلوک کا نمبر 3 کے بعد آتا ہے۔ پہلے 3 درجے اور پہلے 3 مرتبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ہیں، اس کے بعد چوتھا درجہ والد کے حسن سلوک کا ہے، پھر 5ویں کے بعد والدین کے علاوہ اور دیگر رشتہ دار اور دیگر اعزاء و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ آتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، قیل یا رسول اللہ کیف یلعن الرجل والدیہ؟ قال یلعن ابا الرجل فیلعن اباہ ویلعن امہ فیلعن امہ، کہ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو لعنت کرے۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا اپنے والدین کو کیسے لعنت کر سکتا ہے کوئی؟ فرمایا جب کوئی کسی اور کے والدین کو لعنت کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے ہی والدین کو لعنت کرتا ہے۔ اس سے 2 باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک بات جو سب سے پہلے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو لعنت کرے، تو صحابہ اس پر ایک دم حیران ہو گئے، اور حیران ہو کر صحابہ نے دریافت کیا آپ سے کہ اپنے والدین کو لعنت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کون بدبخت ہوگا، ایسا کون شقی القلب ہوگا کہ جو اپنے والدین کو لعنت کر رہا ہے؟ گویا والدین کی عزت اور والدین کے احترام کی ایک ایسی روایت صحابہ کے اندر موجود تھی کہ اس بات کو سنتے ہی صحابہ حیرت زدہ رہ گئے، اور یہ بات ان کے لیے بڑے اچنبھے کی اور بڑے حیرت میں مبتلا کرنے کی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کوئی شخص اولاد ہونے کے باوجود، بیٹا یا بیٹی ہونے کے باوجود اپنے والدین کو لعنت کرے گا یا اپنے والدین کو برا کہے گا۔ صحابہ کی اس حیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی، اور پھر یہ بات دوسری بھی معلوم ہو رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے والدین کے احترام کا ذکر ہو رہا ہے، اپنے والدین کے احترام اور اپنے والدین کو لعنت نہ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ دوسرے کے والدین کو بھی اپنے ہی والدین سمجھو، دوسرے کے والدین کو بھی کبھی اسی طرح ادب اور احترام کرو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے والدین کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو گویا وہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے والدین کو لعنت کر رہا ہے، دوسرے کے والدین کو اگر گالی دیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ گویا اپنے ہی والدین کو، اپنے ہی ماں باپ کو لعنت بھیج رہا ہے یا گالی دے رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد جو حقوق ان کے ذکر فرمایا کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، جو وعدے ان سے کیے گئے ہیں وہ وعدے پورے کیے جائیں، ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں سے میل جول رکھا جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ان آداب کے بعد، ان اقدار اور روایات کے بعد، ان احکام کے بعد، یا یوں کہہ لیجئے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اس اہمیت کو سمجھنے کے بعد ہمیں اب یہ بات سمجھنی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی حدود کیا ہیں۔ کیا ہمیں ہر معاملے کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی حکم کی فرما برداری اور تابعداری کرنا ہے، یا کوئی ایسی حدود حق تعالی جل شانہ کی طرف سے ہیں
کہ یہاں تک تو آپ کو والدین کا احترام اور والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، اس سے آگے نہیں۔ وہ حدود کیا ہیں؟ ان حدود کے ضمن میں جو بات سب سے پہلی ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری اس وقت تک ہوگی کہ جب تک کہ ان کے ساتھ ادب اور ان کے اتباع اور پیروی انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہ بن رہی ہو۔ سورۃ النساء ہے اور سورۃ النساء کی آیت مبارکہ 135 ہے۔ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین۔ اے ایمان والو، انصاف کو خوب نافذ کرو اور اللہ کے لیے گواہی دیتے رہو، چاہے وہ تمہارے اپنے یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک یا والدین کی اتباع اور فرمانبرداری کی پہلی حد تو یہ ہے کہ جہاں تک عدل و انصاف کی راہ قائم ہوتی رہے اور عدل و انصاف کا کوئی تقاضا پامال نہ ہو رہا ہو، ختم نہ ہو رہا ہو، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ لیکن اگر والدین سے حسن سلوک کرتے ہوئے عدل و انصاف کا کوئی معاملہ ختم ہو رہا ہو، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، کسی کے ساتھ جبر ہو رہا ہو، تو پھر ایسے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک یا والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک یا والدین کا تعلق اور ان کی محبت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے رکاوٹ نہ بن رہی ہو۔ لیکن اگر اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت میں وہ محبت رکاوٹ بن رہی ہو، یا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں وہ محبت رکاوٹ بن رہی ہو، تو پھر ایسی محبت والدین کی جائز نہیں ہے۔ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی فہرست ارشاد فرمائی ہے اور آخر میں ارشاد فرمایا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے آبا، تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولادیں، تمہارے گھر، تمہارے خاندان، تمہارے مال و دولت اور تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم آنے ہی والا ہوگا۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ گویا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی حدود یہ ہیں کہ جب والدین کے ساتھ حسن سلوک یا والدین کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں رکاوٹ نہ بن رہی ہو، یا والدین کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رکاوٹ نہ بن رہی ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے رکاوٹ نہ بن رہی ہو، تو پھر تو والدین کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کا معاملہ ہوگا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ والدین کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، ان سے محبت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، یا اللہ کے راستے میں جہاد سے رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک یا ان سے تعلق کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب تک تمہیں اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر انسان یہ دیکھتا ہے اور یہ جائزہ لیتا ہے کہ اسے والدین زیادہ عزیز ہیں بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ والدین سے محبت کی گویا یہ حد ہو گئی کہ والدین سے محبت تو ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک تو ہو، لیکن وہ حسن سلوک اور وہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی قیمت اور قربانی کے اوپر نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک اور حد بھی جس کو قرآن حکیم نے مختلف مقامات پر ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ تمہیں شرک کی تلقین نہ کر رہے ہوں۔ یعنی اگر والدین شرک کی طرف تمہیں لے جا رہے ہوں، اللہ کے ساتھ کسی ذات کے اندر شرک کرنے کے اوپر آمادہ کر رہے ہوں، تو والدین کی نہ بات ماننی ہے اور نہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ دیکھو اگر وہ یہ کوشش کریں کہ تمہیں اس چیز کو شریک ٹھہرانے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائی جائے، جس کا تمہیں علم بھی نہیں اور انہیں بھی علم نہیں،
تو پھر ان لوگوں کی بات نہ ماننا۔ لیکن یہاں ایک بات واضح ہے کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا سے بات واضح کر دی کہ شرک کی بات تو نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی نہیں کرنی، ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرنی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی زندگی کے اندر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ہی رہنا ہے۔ ہاں البتہ ایسی باتوں کے اندر ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوگی کہ جہاں دین کی کوئی روایت، دین کی کوئی قدر یا دین کی کوئی بنیاد منہدم ہوتی ہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ان تمام معاملات کے بعد اور حدود کے بعد ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ والدین کی اولاد کے سلسلے میں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ چنانچہ والدین کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر انہیں، اور قرآن حکیم نے بھی کئی مقامات پر انہیں آگاہ کیا۔ چنانچہ والدین کے حقوق، والدین کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں جو بات سب سے پہلے ارشاد فرمائی گئی، جس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ دیکھو غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ یعنی والدین کے ذمے سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے زندگی فراہم کرنے کا سبب بن رہے ہوں، اپنے بچوں کی زندگی کے اندر رکاوٹ نہ بن رہے ہوں، اپنے بچوں کو اس خیال سے ختم نہ کر رہے ہوں، قتل نہ کر رہے ہوں کہ کل کو ان کی معاشی سرگرمیوں اور ان کے کھانے اور ان کی خوراک کا انتظام کون کرنے والا ہوگا۔ اس ڈر اور خوف سے اولاد کو قتل کرنا، اولاد کو مارنا، یہ والدین کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کسی لیکچر کے اندر کہ یہاں لم یرحم صغیرنا پہلے ہے اور ولم یوقر کبیرنا بعد میں ہے۔ اس سے گویا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ چھوٹوں پر رحم کرنا یہ بڑوں کی پہلی ذمہ داری ہے، اور بڑوں کی عزت کرنا یہ چھوٹوں پر اس کے بعد کی ذمہ داری ہے۔ پہلے بڑے چھوٹوں کے اوپر رحم کریں گے تو پھر چھوٹے بڑوں کی عزت کرنے والے ہوں گے۔ اگر چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کی عزت میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو ضرور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ بڑوں کی طرف سے چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں پر رحم میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے۔ اسی طرح اچھی تربیت، اچھی طرح سے ان کو تربیت دینا، اچھی تعلیم دلوانا، اچھے اخلاق انہیں سکھلانا، اچھے علم سے انہیں آگاہ کرنا، یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں والدین کے اوپر لگائی گئیں اور والدین کو سونپی گئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پالا اور ان کی اچھی طریقے سے تربیت کی، پھر ان کی شادیاں کی، تو فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اس تمام بحث سے جو بات سامنے آئی اس پر ذرا آپ غور فرمائیں کہ کچھ احکام وہ ہیں کہ جو اولاد کے ذمے واجب ہیں والدین کے احترام اور ادب کے سلسلے میں، اور کچھ احکام وہ ہیں جو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں والدین پر واجب اور ضروری ہیں۔ شریعت کا یہ مزاج رہا ہے، یہ بات آپ اسلام کے معاشرتی نظام کے اندر بھی سن چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی طبقے کو مخاطب کر کے یہ کہے کہ صاحب فلاں کے ذمے تمہارے یہ حقوق ہیں اور فلاں کے ذمے تمہارے یہ حقوق ہیں، وہ اس طبقے کو مخاطب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہارے ذمے فلاں کے حوالے سے یہ ذمہ داریاں ہیں۔ بیوی کے جہاں حقوق بیان کرنے تھے وہاں شوہر کو مخاطب کیا گیا کہ بیوی کے سلسلے میں تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں، جہاں شوہر کے کچھ حقوق بیان کرنے تھے وہاں بیوی کو مخاطب کیا گیا کہ شوہر کے سلسلے میں تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طریقے سے والدین اور اولاد کے سلسلے میں ایک خاص قسم کا رشتہ قائم کیا گیا، محبت کا رشتہ قائم کیا گیا، شفقت اور عزت کا رشتہ قائم کیا گیا، اور یوں نہیں کیا گیا کہ والدین کو مخاطب کر کے یہ کہا جاتا کہ اولاد کے ذمے تمہارے یہ حقوق ہیں، اور اولاد کو مخاطب کر کے یوں کہا جاتا کہ والدین کے ذمے تمہارے یہ حقوق ہیں، بلکہ جہاں اولاد کے حقوق بیان کرنے تھے وہاں والدین کو خطاب کیا گیا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، اچھے اخلاق سکھلانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور جہاں والدین کے حقوق کو بیان کرنا تھا وہاں اولاد کو مخاطب کیا گیا اور اولاد کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ والدین کی عزت کرنا، والدین کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس طریقے سے والدین اپنی ذمہ داریاں ادا کریں،
اولاد اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے محبت کے اس رشتے کو پروان چڑھائیں، محبت کے اس رشتے کو آگے بڑھائیں، تو ایک حسین معاشرتی نظام، ایک بہت خوبصورت معاشرتی نظام اور اس کی بہت اہم بنیاد ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ یہ معاشرتی نظام جب آگے چلتا ہے، والدین کے ادب و احترام کے بعد جب محبت کا وسیع تر تصور ہمارے سامنے آتا ہے، تو محبت کا وسیع تر تصور اخوت اسلامی کی شکل کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ اخوت اسلامی کیا ہے، اس اخوت اسلامی کا معنی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم پر کیا احکام اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے عائد ہوتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر کے اندر آپ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔